یہ واحد ایرانی میزائل ہوگا جو 7 منٹ سے بھی پہلے اسرائیل تک پہنچ جائے گا۔ اس سوال کا جواب کہ اسرائیل کیا رسپانس کرے گا بہت واضح ہے۔ اس کے لوکل چینلز چلا کر بتا رہے ہیں اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ ایرانی ہائپرسونک میزائل اس کی طرف بڑھے۔ کچھ اور ہو نہ ہو، اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کا ملٹری ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ 50,000 سے $1.5 lakh پر شوٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے، خصوصاً جب اٹیک راکٹس چند $100 میں بن رہے ہیں۔ کنگ آف اردن شاہ عبداللہ کے خلاف بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ امریکہ اسی کام کے سالانہ $1.5 ارب تو دے رہا ہے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اسرائیل امریکہ غزہ نسل کشی سے عالمی توجہ ہٹانے میں کامیاب تو ہوئے ہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ آخر کار ایران نے 2 ہفتے کے بعد دمشق میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دے دیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایرانی سرزمین سے براہ راست اسرائیل پر اٹیک کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل گریڈ گیم میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ایسا اٹیک جس میں 350 لانگ رینج بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کو اسرائیل کے ٹارگٹس پر ایرانی سرزمین سے فائر کیا گیا ہے۔ 10 اپریل سے 13 اپریل تک یعنی ان 3 دنوں کے درمیان جو خبریں آ رہی تھیں ان سے واضح طور پر لگ رہا تھا کہ ایران امریکہ کو انفارم بھی کر چکا ہے کہ وہ کب اور کس نوعیت کا اٹیک اسرائیل پر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور اردن کے ساتھ پہلے سے ہی اسرائیل کے پاس، اسرائیل کے بارڈر پر فیلڈنگ لگا کر بیٹھا تھا، جیسے باؤنڈری پر کیچنگ کے لیے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں کرکٹ میں، اس طرح۔ اسی لیے زیادہ تر میزائلز اور ڈرونز اسرائیلی سرحد کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی انٹرسپٹ کر لیے گئے، روک لیے گئے۔ لیکن ساتھیو، آپ کو ایک باریک پوائنٹ یہاں بتائیں، وہ یہ کہ 90% ایرانی ڈرونز، 90% ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو روک لینا یقیناً ایک کامیابی ہے، لیکن اصل میں تو اسرائیل کا ایک بہت بڑا ملٹری نقصان ہو چکا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اب تک ایران سمیت کسی بھی ملک نے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو اس لیول پر ٹیسٹ نہیں کیا تھا، جبکہ اس جوابی ایرانی اٹیک میں اسرائیل کا ملٹی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم اپنی فل پاور، فل ایکٹیونیس اور پورے الائنسز کی موجودگی میں یعنی انٹرنیشنل اتحادیوں کی موجودگی میں ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی اس حملے کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ کوئی بھی ملٹری ایکسپرٹ آپ کو بتائے گا کہ دشمن کی سب سے اہم معلومات جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دشمن کا ڈیفنس کتنا مؤثر ہے، کتنا ویجیلنٹ ہے۔ یہ معلومات اور پریکٹس جنگی مشقوں سے بھی زیادہ کارآمد ہوتی ہے کہ کوئی ملک اپنے دشمن کی پوری صلاحیت کو صرف چند 100 میزائلز کے آپریشن میں ہی معلوم کر لے، جبکہ دشمن اپنی صلاحیت چھپا کر رکھنا چاہتا ہو تاکہ حملہ آور غلطی کرے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو ایران نے ساری دنیا کے سامنے یہ اسرائیلی کیپیبلٹی، یہ اس کا سسٹم چیک کر لیا ہے، اور اسی کیلکولیشن پر اب وہ آئندہ کی پلاننگ بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایران کے فائر کیے ہوئے 350 میزائلز میں سے 5 سے 10% بھی اگر اسرائیل کے اندر ٹارگٹس کے قریب گرے ہیں تو ایران کے پاس ایک پریسائز فرسٹ ہینڈ کیلکولیشن تو آ چکی ہے۔ اسے اور باقی دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر امریکہ، برطانیہ، اردن، فرانس اور اسرائیلی ایئر فورس اور ڈیفنس سسٹمز پوری توانائی، مکمل الرٹنس کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو بھی یہ سسٹم کہاں کہاں کمزور ہے، کہاں کیا غلطی کرتا ہے۔ اس کیلکولیشن کا فائدہ ملٹری میں یہ ہوتا ہے کہ اگلی بار ایرر مارجن کے حساب سے ہی اٹیک کیا جاتا ہے، یعنی اگر 300 کی جگہ 350 کی جگہ 3000 یا 30,000 میزائلز فائر کر دیے جائیں تو ظاہر ہے اسرائیل اس بیراج آف میزائلز کے 10% کو بھی اگر مس کر دے گا تو یہ تعداد سینکڑوں ٹارگٹس کی تباہی کی صورت میں سامنے آئے گی۔ اسرائیل کے جغرافی اور لوکیشن کے حساب سے یہ بہت بڑی تعداد ہے، بڑا حملہ ہے۔ پھر چونکہ لبنان کے اندر حزب اللہ کے پاس بھی گائیڈڈ میزائلز 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب بتائے جاتے ہیں، وہ ہیں، اس لیے یہ کیلکولیشن بھی ایرانی ملٹری نے کر لی ہوگی یا کر رہے ہوں گے کہ اگر اسرائیلی سسٹم کی غلطیوں کو پوری طرح ایکسپلائٹ کرنا ہے تو لبنان کے حزب اللہ نے کس وقت کتنے میزائل فائر کرنے ہیں، یمن سے کس وقت کتنے فیک الرٹس بھیجے جانے چاہیے، اور ایران سے کتنے فیک اور کتنے ریئل اٹیک کر کے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈیفنس سسٹم فیک اور ریئل میزائل حملے میں کوئی زیادہ فرق نہیں کر پاتا، وہ دونوں کو ایک ہی قوت سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ فیک سے ہماری مراد یہ ہے کہ کم طاقتور میزائل جو کہ ڈیفنس سسٹم کو دھوکہ دینے کے لیے فائر کیے جاتے ہیں وہ۔ بائی دا وے، اس ایرانی جوابی اٹیک میں 14 اپریل والے اٹیک میں 14 اپریل والے اٹیک میں ایران کا حزب اللہ کو شامل نہ کرنا، لبنان میں جو اس کی ملیشیا ہے اس کو استعمال نہ کرنا، ایک اور بات بھی ظاہر کر رہا ہے، وہ یہ کہ ایران نے خطے میں اپنی حامی ملیشیاز کو اپنی سنجیدگی دکھائی ہے، ایک طاقتور پیغام بھیجا ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل پلس اس کے الائز بار بار کہتے تھے کہ ایران بزدل ہے اور وہ اپنی پراکسیز کو ہی استعمال کرتا ہے، خود سامنے نہیں آتا۔
तो इस हमले में ईरान ने दरअसल अपनी सो कॉल्ड प्रॉक्सीज को बताया है कि ईरान जब चाहे या जब ज़रूरत हो तो अपनी सरजमीन से भी इसराइल पर बराह रास्त अटैक की सलाहियत रखता है और इरादा भी रखता है। आपके जहन में साथियों इसराइल के रिस्पॉन्स की बात आ रही होगी, इस पर चंद लम्हे बाद ज़रूर बात करेंगे। पहले ज़रा इसराइली डिफेंस सिस्टम को देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है और कितनी लेयर्स में है। साथियों इसराइली डिफेंस सिस्टम अमेरिकी मदद से कम 4 से 5 लेयर्स में काम करता है। पहली लेयर मशहूर ज़माना आयरन डोम सिस्टम है, जो कि लो लेवल मिसाइल अटैक्स रोकने के लिए काम करता है। इसकी मदद से हिजबुल्ला और हमास की तरफ से जो रॉकेट्स हवा में तबाह होते हैं वो दरअसल इसी की मदद से हो रहे होते हैं। इसकी एक्यूरेसी बकौल इसराइल 99% है, लेकिन आपको याद है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने पहले चंद घंटों में 2000 तकरीबन रॉकेट इसराइल पर फायर किए थे, तो ये सिस्टम 99% नहीं 95% परफेक्ट काम कर सका था, जो कि एक बेहतरीन और इम्प्रेसिव डिफेंस इसराइल की तरफ से है, लेकिन जाहिर है बहुत ही महंगा और किसी हद तक इम्परफेक्ट भी है, क्योंकि आयरन डोम का एक इंटरसेप्टिव मिसाइल जो कि इसराइल की तरफ से आता है और उस रॉकेट को तबाह करता है, अमेरिकी मदद से ज़ाहिर इसराइल बनाता है, उस पर 40 से 50 हज़ार डॉलर्स $40,000 to $50,000 खर्च उठता है। कुछ मिसाइल्स तो 1 से $1.5 लाख में भी बनते हैं। इन्हीं सिस्टम्स के लिए अमेरिका इसराइल को सालाना $3 अरब $3.5 बिलियन मिलिट्री एड भी देता है। यानी ये एक महंगा सिस्टम बहरहाल है, जबकि हमास जिन रॉकेट्स को फायर करता है, जिन्हें रोकने के लिए महंगे मिसाइल आते हैं, ये हमास के रॉकेट तो बमुश्किल $300 से $600 में बन जाते हैं। हाँ, इतना आपके जहन में साथियों रहना चाहिए कि ये रफ फिगर्स हैं, यानी एक रफ एस्टिमेट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि कोई फ़ौज, कोई मलेशिया अपने असल फिगर्स आपको नहीं बताएगी कि किस चीज़ में उसका कितना खर्च आ रहा। तो ये एक एस्टिमेशन है जो इंटरनेशनल सतह पर इसको माना जाता है, तो वही हमने आपके सामने कोट किया। खैर, आयरन डूम के बाद दूसरी लेयर में इसराइल का डेविड्स स्लिंग यानी डेविड की गुलेल डिफेंस सिस्टम है। ये मीडियम रेंज सिस्टम है जो 186 मील 186 माइल्स में मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन को तबाह कर सकता है। ये सिस्टम ज्यादातर इसराइली में बनता है, उसकी कंपनी राफेल इसको तैयार करती है। इसराइली दिफा में तीसरी लेयर दी एरो डिफेंस सिस्टम है। ये भी अमेरिकी मदद से डेवलप किया गया है, इसका बड़ा हिस्सा तैयार भी अमेरिका ही में होता है। ये एरो सिस्टम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रास्ते ही में तबाह करने की सलाहियत रखता है, जैसा कि ईरानी मिसाइल्स को इसी एरो सिस्टम की वजह से ही, इसी की मदद से इंटरसेप्ट किया गया है। यमन की तरफ से जो रॉकेट्स और ड्रोन्स आते हैं, उन्हें भी यही एरो सिस्टम ब्लास्ट करता है या उन्हें ब्लॉक करता है। चौथी लेयर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस की है। ये मुकम्मल तौर पर अमेरिकी सिस्टम है और ये सबसे पुराना है। इसको इसराइल ने अपग्रेड किया है, अब इसको एरो 2, एरो 3 सिस्टम में उसने मर्ज भी किया है। इसराइल पर जब इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने स्कड मिसाइल से 90s में हमला किया था, तो उस वक्त इसराइली डिफेंस इसी सिस्टम की वजह से मुमकिन हुआ था। एक पांचवा सिस्टम आयरन बीम डिफेंस भी है। इसमें लेजर बीम से मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोका जा सकता है। इसराइल इस सिस्टम को गेम चेंजर कहता है, लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो पाया। 2014 में सिंगापुर में इसराइल ने इसे पहली बार नुमाइश के लिए पेश किया था, मगर अभी तक ये फुली ऑपरेशनल नहीं है। ये सिस्टम दरअसल आयरन डूम ही की तरह शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होगा, मगर इस पर कॉस्ट पर शूट बहुत कम आएगी। अब माय क्यूरियस फेलोज, यहाँ तक तो बात ठीक है कि आयरन डूम और दीगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक छोटे रॉकेट तक को रोकने के लिए पर शूट $50,000 से $1.5 लाख तक कॉस्ट करते हैं, जबकि आयरन बीम सिस्टम, जिसको ये गेम चेंजर इसराइल कहता है, वो पर शूट जो उनकी कॉस्ट है वो ना होने के बराबर है। मगर डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे इंस्टॉल करने का और एक्टिव रखने का जो खर्च है वो बाकी सिस्टम्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसलिए पर शूट कास्ट कम होने के बावजूद भी ये उतना ही महंगा सिस्टम है जितना कि आयरन डूम, एरो 1, 2 और 3 वगैरह। फिर इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि ये ख़राब मौसम में ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का एक अहम तरीन इदारा लॉकहीड मार्टिन, जो F-16 तैयारे बनाता है, वो इसराइल के साथ मिलकर इस सिस्टम को जदीद करने की, डेवलप करने की, इसको बेहतर बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इस 5 तही डिफेंस सिस्टम, इस 5 लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के अलावा इसराइल के पास जाहिर है अमेरिकी F-15 है, F-16 है, F-35 है और बहुत से एयरफोर्स के तैयारे हैं जो एयर टू एयर और एयर टू सरफेस एक बेहतरीन डिफेंस और ऑफेंस का काम करते हैं। तो खैर, इस सारे सिस्टम में से गुजर कर भी 15 ईरानी मिसाइल्स इसराइल के जनूबी इलाके में, जो उसकी नवातम एयर बेस है, वहाँ गिरे हैं। गालबन अंडरस्टैंडिंग भी यही थी अमेरिका और ईरान के दरमियान कि किसी ऐसी जगह स्ट्राइक किया जाएगा जहां कम से कम इसराइली आबादी हो, ताकि जानी नुकसान का इम्कान भी कम से कम हो।
اسرائیل نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یہاں پر میزائل اس بیس پر گرے ہیں اور انہوں نے ایئر بیس کی فیسلٹی کو تھوڑا بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن یہ اتنا نقصان نہیں کہ نواتم ایئر بیس آپریشنل ہی نہ رہے۔ بقول اسرائیل یہ ایئر بیس مکمل فنکشنل ہے اور یہاں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ویسے بھی اس سارے اٹیک کے بعد جو خبریں کئی گھنٹوں میں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق ایرانی اٹیک میں ایک بھی اسرائیلی ملٹری یا سویلین ہلاکت بھی نہیں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی ایئر بیسز سے تمام لوگوں کو پہلے ہی ہٹا لیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جوابی ایرانی حملے میں امریکی فورسز کو جنوری 2020 میں بیسز سے ہٹا لیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے، تو کیا جیسے اس حملے کے بعد امریکہ نے پلٹ کر ایران کو رسپانس نہیں دیا تھا، تو کیا اب بھی اسرائیل رسپانس نہیں دے گا؟ کیا اسرائیل ایرانی بیراج آف میزائلز اٹیک کے جواب میں کچھ نہیں کرے گا؟ ساتھیوں، ٹیکنیکلی سوچیں، انٹرنیشنل فریم ورک میں تو ایران نے یہ سٹرائک بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایکوریسی کے ساتھ کیا ہے، سچ پوچھیں تو بہترین جانچ پڑتال کے ساتھ کیا ہے، یعنی ایسا اٹیک کیا ہے جس کے بعد اسرائیل کو اور اس کے اتحادیوں کو ایران پر مکمل حملے کا جواز تو نہیں ملتا، کیونکہ ایک تو یہ نان کائنیٹک اٹیک تھا، یعنی ایک بھی اسرائیلی ہلاکت اس میں نہیں ہوئی، پھر یہ ایک جوابی اٹیک تھا، رسپانس میں تھا، جو اسرائیل کے ایرانی سفارتی بلڈنگز پر حملے کے جواب میں تھا، جس میں ان کے لوگ مارے گئے۔ تیسری بات یہ کہ اس نے امریکہ اور عرب ممالک کو انفارم کر کے حملہ کیا ہے۔ یہ تمام ممالک اب اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ معاملہ برابر ہو چکا، اٹس اسکوئر ناؤ، اس لیے ایران اسرائیل مزید ڈائریکٹ اٹیکس نہیں ہوں گے، انٹرنیشنل سسٹم اس کو افورڈ نہیں کرتا۔ مگر ٹھہریے، یہاں اسرائیل کے لیے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اسرائیل اپنی عوام کے سامنے کسی بھی ایرانی ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ایک معمول بنا کر پیش کر چکا ہے، جیسے ایران کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ کسی بھی عالمی قانون کو بھی اس دوران ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے اس نے سفارتی بلڈنگ پر دمشق میں حملہ بھی کیا تھا۔ ایرانی حملے کے بعد اگر اسرائیل اب جواب نہیں دیتا، تو مطلب کہ آج کے بعد اسرائیل کسی بھی ایرانی سفارتی بلڈنگ کو، کسی بھی ڈپلومیٹک بلڈنگ کو اٹیک نہیں کر سکے گا۔ یہ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے تو ان کی شکست ہوگی۔ دوسری بات کہ اسرائیل کے اندر سے بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ بہت خطرناک آوازیں ہیں، کیونکہ حالیہ سرویز کے مطابق اسرائیل کی 98% آبادی، 98% آبادی ریڈیکل انتہا پسند خیالات کی طرف ٹلٹ کر چکی ہے۔ اس وقت ان کے مقامی زبان میں جو میڈیا ادارے ہیں، جیسے وائی نیٹ نیوز، کیم نیٹ ورک، راشید نیٹ ورک، چینل 12 وغیرہ، وہاں ایک جنگی اور ماتمی ماحول بنا ہوا ہے، کیونکہ ان ہیبرو میڈیاز پر مسلسل پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اگر کرے گا تو اسرائیل میں یہ عام موقف ہے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر جوابی حملہ کر دے گی، کیونکہ وہاں یہی پروپیگنڈا کیا گیا ہے ان کے حکمرانوں کی طرف سے، مگر ایسا تو بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس بڑے ایرانی جوابی حملے نے اسرائیلی آرتھوڈاکس طبقے کا غرور توڑا ہے، انہیں ایک ریئلٹی چیک دیا ہے، اور یہی ریئلٹی چیک اسرائیلی لیڈرشپ کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی عوام کو انتہا پسندی کی طرف لے جا چکے تھے۔ وہ کیسے مسئلہ بن گیا ہے؟ وہ ایسے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو اس وقت ہیں نیتن یاہو، وہ ہوں یا ان کے رائیولز ہوں، مطلب گلانت ہوں یا بینی گانس ہوں یا نفتالی بینٹ، ان سب کو یہی انتہا پسند لوگ اگر ووٹ دیں گے تو وہ اگلا الیکشن جیتیں گے۔ اس لیے اس طبقے کو خوش رکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ انہیں ہی خوش رکھنے کے لیے اسرائیلی لیڈرشپ کسی بھی حد تک جانے کو تیار نظر آتی ہے۔ یہ سوال اس وقت امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ذہن میں بھی کلبلا رہا ہے۔ اگر اسرائیل اب اس جوابی حملے کا جواب دیتا ہے تو ظاہر ہے ایران اب کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بیلسٹک میزائلز فائر کر سکتا ہے، وہ بھی بغیر پیشگی اطلاع کے، جیسا کہ اب اس نے کیا ہے، کیونکہ بھلے اس کی ایئر فورس کمزور ہے ایران کی، لیکن ایران کے پاس میزائل فائرنگ کی صلاحیت بہت اچھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس کم از کم 3000 بیلسٹک میزائلز تو تیار حالت میں موجود ہیں۔ ان میزائلز میں سے 2500 کلومیٹر تک مار کرنے والے سجیل میزائل ہیں، 2000 کلومیٹر تک کی رینج والے خیبر میزائلز بھی شامل ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائل صرف 12 منٹ کے اندر اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ H-55 کروز میزائلز بھی ہیں جنہیں ایران کے اندر سے ہی طیاروں کے ذریعے فائر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی رینج بھی 3000 کلومیٹر ہے، یعنی اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان سب میزائلوں کو اگر کم تعداد میں فائر کیا جائے تو اسرائیل اور اس کے اتحادی انہیں روک سکتے ہیں، لیکن اگر ایران کسی پیشگی وارننگ کے بغیر اچانک ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد فائر کر دے تو بہت سے میزائل 10% ہی صحیح اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے روکنا ناممکن ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک نیا طاقتور بیلسٹک فتح میزائل بھی تیار کیا ہے جو کہ ہائپر سونک ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز رفتار سے دوڑتا ہے، سفر کرتا ہے۔
اس کے علاوہ یہ میزائل کسی خاص ٹریجیکٹری پر، کسی خاص اینگل پر بھی سفر نہیں کرتا، بلکہ اپنی بلندی اور ڈائریکشن، الٹیچیوڈ وغیرہ تبدیل کرتے ہوئے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ اتنی زبردست سپیڈ والے میزائل کو، جس کی ٹریجیکٹری بھی کلیئر نہ ہو کہ اسے انٹرسپٹ کیا جا سکے، اسے روکنا کسی بھی ڈیفنس سسٹم کے لیے بڑا چیلنجنگ کام ہے، بہت مشکل ہے، خاص طور پر اس وقت جب دشمن ہوشیار نہ ہو، پہلے سے اعلام نہ ہو۔ پھر اسرائیل اس کے اتحادیوں کے پاس اس میزائل کو روکنے کے لیے جو وقت ہوگا وہ 7 منٹ سے بھی کم ہوگا۔ اب یہ واضح نہیں کہ ایران نے اسرائیل پر حالیہ حملے میں یہ میزائل استعمال کیا ہے یا نہیں، غالباً نہیں کیا۔ تاہم اگر اسرائیلی ایرانی سرزمین پر اب حملہ کرتا ہے جواب الجواب میں، تو ایران اپنے اس سب سے خطرناک میزائل کو استعمال کر سکتا ہے، بہت زیادہ چانس ہے۔ اور آپ کے ذہن میں رہے کہ ایران مسلسل کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس جوابی حملے کا جواب دیا تو اب جو رسپانس آئے گا وہ بہت زیادہ ہوگا، تو وہ اس کو کلیئر بھی کر رہا ہے۔ یہ صرف ہمارا انالیسس نہیں بلکہ یہ خبر بھی ہے۔ اب ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ اس ممکنہ تیسرے جوابی حملے کو روکنے کے لیے بھی عالمی طاقتیں اسرائیل کی مدد کو آ جائیں، لیکن ظاہر ہے کتنے حملے روک پائیں گی؟ ان حملوں کو، ایران کی طرف سے آنے والے ممکنہ حملوں کو روکنے کے لیے، مکمل طور پر روکنے کے لیے، ان عالمی طاقتوں کو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایرانی سرزمین پر پریمپٹیو سٹرائکس کرنا ہوگی، تقریباً قبضے کی طرح کا ایک حملہ کرنا ہوگا۔ اب ایران پر حملے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جائے گی، آئل اور گیس کی پرائسز دنیا بھر میں آسمان پر چلی جائیں گی۔ صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں بلکہ یوکرین کی جنگ سے پریشان یورپ بھی ایک نئے فائنینشیل کرائسس میں چلا جائے گا۔ عرب ممالک جو امریکہ اور یورپ کے پرامن اتحادی ہیں، کسی جنگ میں شریک نہیں بلکہ ان کی اکانومی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی مجبور ہوں گے کہ اب کوئی سائیڈ لیں۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ اس وقت بیٹل لائنز ڈرا ہو، خاص طور پر جب امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ پھر اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ایران اسرائیل معاملہ ٹھنڈا کرنا، ڈیفیوز کرنا ابھی اسرائیلی ذاتی فائدے میں نہیں، کسی حد تک امریکہ کے آرتھوڈاکس طبقے، وہاں کے پرو اسرائیل طبقے کے حق میں بھی نہیں ہے، کیونکہ آخر دونوں یہ ایک ہی گروپ ہے۔ ان کے فائدے میں اس طرح نہیں ہے کہ جو عالمی ریئیکشن اسرائیل کے خلاف غزہ پر حملوں کی وجہ سے آ رہا تھا، وہ ایران اسرائیل اس لڑائی میں کچھ دیر کے لیے چھٹ گیا ہے۔ ساری توجہ اسرائیل ایران حملوں پر ہو گئی ہے۔ اگر یہ صورتحال جلد ڈیفیوز ہو جاتی ہے تو ایک بار پھر چند ہی دن میں ساری توجہ واپس غزہ میں سیز فائر اور اسرائیلی فورسز کی غزہ میں نسل کشی کی کیمپین کی طرف چلی جائے گی، جو کہ امریکہ کا ایک خاص طبقہ اور اسرائیل دونوں نہیں چاہتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس انتہائی کمپلیکس صورتحال میں ساتھیوں بڑی طاقتیں، عالمی طاقتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ چائنا اور رشیا اس وقت کوئی بھی سائیڈ لینے کو تیار نہیں ہیں، وہ اس وقت اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں ساتھیوں، اس دوران ایک اہم بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو عالمی صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اس میں کئی جعلی اور فیک اکاؤنٹس ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روس نے عالمی جنگ کا، تھرڈ ورلڈ وار کا بغل بجا دیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ ایک الائنس میں ہوں گے، روس، چائنا، ایران دوسرے الائنس میں ہوں گے اور ایک عالمی جنگ آلموسٹ چھڑنے والی۔ ساتھیوں، یہ ایک نان سینس بات ہے کہ روس اور چین اس وقت کسی بھی صورت، کسی بھی جنگ میں داخل ہوں یا کوئی بھی ایک سائیڈ اعلانیہ چوز کر لیں۔ یہ سارے جعلی اکاؤنٹ ہیں، آپ ان پہ توجہ نہ دیجیے۔ تو خیر ساتھیوں، ہم واپس اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت ایران کے اسرائیل پر حملے کا ایک فال آؤٹ اردن کی حکومت کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، ان کی شاہی حکومت کو، ان کی بادشاہت کو۔ وہ اس لیے کہ ایرانی میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے میں جہاں امریکہ، اسرائیل، فرانس اور برطانیہ کا کردار ہے، اس میں اردن کے فائٹر جیٹس نے بھی بھرپور حصہ لیا ہے۔ اسی وجہ سے ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر اردن کے شاہ عبداللہ 2 کے خلاف تنقید کا ایک عالمی طوفان آ چکا ہے۔ پرو فلسطینی یوزرز نے کنگ عبداللہ کو غدار، ٹریٹر اور ویسٹ کی کٹ پتلی کہہ کر ٹرینڈز بنانا شروع کر دیے ہیں۔ ایسی پوسٹس کی جا رہی ہیں جن میں شاہ عبداللہ کا تختہ الٹنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے شاہ عبداللہ کے خاندان کی ہسٹری کو لے کر بھی ان پر تنقید شروع کر دی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردن کے شاہ عبداللہ 2 ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے ورلڈ وار 1 میں عثمانیوں کے خلاف انگریزوں کی مدد کی تھی۔ یہ مکمل کہانی آپ ہماری فرسٹ ورلڈ وار سیریز میں، آٹومن امپائر کے ایک ساتھ میں اور لارنس آف عربیہ کے ویلاگ میں دیکھ بھی چکے ہیں۔ تو اسی تناظر میں اب سوشل میڈیا میں اردن کے بادشاہ کو اسرائیلی محافظ اور فلسطینی غدار کہہ کر ٹرول کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اردن جیسا غریب اور کمزور ملک، جس کی اکانومی کا بڑا حصہ امریکی مدد سے چلتا ہے اور جس میں اپنی آبادی سے زیادہ فلسطینی مہاجر رہتے ہیں، ایسا ملک خاصی مشکل میں لازمی ہوگا۔ نہ وہ فلسطینیوں کی پوری حمایت کر سکتا ہے، نہ ہی اسرائیل کی پوری مخالفت آزادانہ کر سکتا ہے۔ تو خیر ساتھیوں، اس وقت دنیا واقعی ایک تیسری انچاہی جنگ، ایک ان وانٹڈ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو بڑھ رہی ہے۔
गो कि अभी तक आलमी ताकतें एलानिया तो कह रही हैं कि वो इसराइल ईरान जंग में किसी की तरफ से हमलावर बनने को तैयार नहीं, ना कोई बड़ी ताकतें ईरान पर बराह रास्त हमला करने को तैयार हैं और ना कोई ईरान के साथ आके डिफेंस करने पर पूरी तरह तैयार है। लेकिन आप जानते हैं कि जंगों में ब्रिंकमैनशिप किसी भी लम्हे ऑल आउट वार में बदल जाया करती है। तने हुए रस्से पर चलने की कोशिश में किसी भी वक्त पांव स्लिप हो सकता है, बाजी उलट सकती है। पिछले 1.5 साल से आलमी ताकतें जिस गैर जिम्मेदारी से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रही हैं और खुसूसन अमेरिका जिस तरह इसराइल को तमाम आलमी कवानीन तोड़ने पर मजीद इमदाद के एड के इनामात से नवाज रहा है, ये सब दुनिया को एक खतरनाक भंवर में लेकर जा रहे हैं। इस पर मजीद बात जारी रखेंगे आप हमारी ग्रेट गेम सीरीज, जिसमें हमने अमेरिका, रूस और चाइना के दरमियान जो इस वक्त लड़ाई चल रही है स्पाइस के लेवल पर, इकोनॉमी के लेवल पर और साइंस के लेवल पर, उसकी पूरी तफसील हमने ग्रेट गेम में आपके सामने रखी थी। अगर किसी ने ये सीरीज अब तक नहीं देखी तो वो यहाँ टच कर सकता है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया और हाशमी खानदान के अलायंस की कहानी यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ वर्ल्ड वॉर 1 की मुकम्मल स्टोरी आप जान सकते हैं।